الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں شان خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت وہ یعنی اللہ عز و جل اس پر راضی ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر درود کی کثرت کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے میں ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہیں، کیونکہ محبت اطاعت کرواتی ہے، اور جتنی محبت زیادہ ہوگی دل میں ادب بڑھے گا، محبت زیادہ ہوگی تعظیم بڑھے گی، جتنی محبت زیادہ ہوگی اطاعت کا جذبہ بڑھے گا۔ اللہ پاک نے ساری مخلوق میں نبیوں کو چنا، یعنی لوگوں میں سب سے بہتر کون ہوتے ہیں؟ انبیاء۔ اور سارے نبیوں میں جن کو چنا وہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب۔ ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ انبیاء کرام ساری مخلوق میں افضل۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ مخلوق میں افضل کون ہوتے ہیں؟ خلق سے اولیاء، اولیاء افضل ہوتے ہیں۔ اولیاء سے افضل کون ہوتے ہیں؟ یہ رسول ہوتے ہیں۔ اور سب رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ کون ہے؟ اب اس کو قرآن پاک سے سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب رسولوں سے کیسے اعلیٰ کیا۔ کہیں تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آپ کے اوصاف و کمالات کے ساتھ کر کے اللہ پاک نے آپ کی افضلیت کو بیان کیا۔ انبیاء کرام کو ندا کی، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا یحییٰ، یا زکریا، یا داؤد علیہم السلام، نام لے لے کر ان کو بلایا، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یاسین، طٰہٰ، انہیں نام لے لے کے بلایا، انہیں القابات و اوصاف کے ساتھ پکار کے بتا دیا کہ سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اب ایک اور قرآن کا انداز آپ سمجھیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات جل شانہ نے جو عطائیں کی ہیں، جو اللہ پاک نے آپ کو انعامات عطا کی ہیں، جو فضیلت عطا کی ہیں، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب نے اپنا حبیب بنایا ہے۔ قرآن پاک میں انبیاء کرام کی تمناؤں کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے سوال کا ذکر رب کریم نے قرآن پاک میں فرمایا۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 87 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، حضرت ابراہیم نے سوال کیا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، یعنی مجھے رسوا نہ کرنا جس دن سب اٹھائے جائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے بارے میں رب تعالیٰ یوں ارشاد فرما رہا ہے، ادھر ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے رسوا نہ کرنا جس دن سب اٹھائے جائیں گے، اور ادھر رب کریم سورہ تحریم میں ارشاد فرماتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن اللہ رسوا نہ کرے گا نبی کو اور ان کو جو ایمان لائے ہیں اس کے ساتھ، یعنی جس دن اللہ رسوا نہ کرے گا نبی اور ان کے ساتھ کے ایمان والوں کو۔ اب پہلے سوال ہو رہا ہے، یہاں سوال سے پہلے بشارت دی جا رہی ہے۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام سوال کر رہے ہیں، ادھر اللہ عطا فرما رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام یوں دعا کرتے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یعنی مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کے پوجنے سے بچا۔ اب یہاں سوال کیا جا رہا ہے، اور محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
کہ بن مانگے خدا فرما رہا ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 33، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی ارشاد فرمایا اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ وہاں سوال کیا جا رہا ہے، یہاں عطا کیا جا رہا ہے، یہ ابلغ ہے اس سے جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کے حق میں ہوا، کیونکہ دعائے خلیل تو فقط عبادت اصنام کی نفی کے لیے تھی، بتوں کی پوجا کی نفی کے لیے تھی، اور یہ ہر گناہ اور نقص کو عام ہے۔ وہ اپنے بیٹوں کے حق میں دعا کر رہے تھے اور یہ عام ہے، ہر ایک کو شامل ہے۔ اس کو بیعت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی اولاد، ان سب کو اللہ پاک نے یا اعلان کیا کہ اللہ تو چاہتا یہی ہے کہ تم سے ہر گندی بات کو دور رکھے۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تمہیں ستھرا خوب ستھرا کرے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ کی یہ عطا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام دعا کرتے ہیں وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اس سورہ شعراء میں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا کہ اور مجھے ان میں کر جو چین کے باغوں کے وارث ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بن مانگے خدا فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حضور علیہ السلام سے رب فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فرمایا جاتا اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمنا کر رہے، دعا مانگ رہے، مجھے ان میں کر جو چین کے باغوں کے وارث ہیں، اور اللہ ادھر فرما رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، صرف باغ ہی نہیں، کوثر کا مالک بنا دیا۔ کوثر کیا ہے؟ یہ حوض کوثر بھی ہے، شفاعت بھی ہے، کتاب بھی ہے، نبوت بھی ہے، معجزات بھی ہیں، جنت بھی ہے، مقام محمود بھی ہے، شفاعت بھی ہے، جامع کلام بھی ہے، امت کی کثرت بھی ہے، اعدائے دین پر غلبہ بھی ہے، فتوحات بھی ہیں، اتنی نعمتیں فضیلتیں جن کی نہایت کوئی نہیں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دی ہیں، اور فرماتا اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا تمہارا رب کے پیارے، تم راضی ہو جاؤ گے۔ ادھر خلیل علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، ادھر عطا کیا جا رہا ہے۔ اب ایک اور دعا کا ذکر قرآن پاک میں سورہ شعراء میں اللہ پاک نے کیا۔ حضرت خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام یوں دعا کر رہے ہیں وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یعنی میری سچی ناموری رکھ پچھلوں میں، یعنی آئندہ امتوں میں قیامت تک میرا ذکر جمیل قائم رکھ۔ یہ تمنا کر رہے ہیں حضرت ابراہیم، مانگ رہے ہیں اللہ امتوں میں قیامت تک میرا ذکر جمیل قائم رکھنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بن مانگے رب کائنات عطا فرما رہا، اور فرماتا سورہ الم نشرہ میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ وہ تمنا کر رہے ہیں اللہ پچھلوں میں بعد والوں میں میرا ذکر جاری رکھنا، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بن مانگے فرمایا جا رہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش تم فرش مشہور ہیں، اذانوں میں اللہ نے اپنے حبیب کا نام شامل کر دیا، خطبوں میں محبوب کریم کا ذکر ہو رہا ہے، ممبروں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام عرش پہ لکھا ہوا ہے، جنت کے محلات کی دیواروں پہ لکھا ہوا ہے، جنت کے درختوں کے پتوں پر محبوب کا نام، اور آپ سے پہلے جس قدر انبیاء گزرے ہیں وہ سب آپ کے سناخواں رہے ہیں اور قیامت کو سناخواں ہوں گے، کیونکہ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اس کی تفسیر میں بیان کیا گیا ہے وَالْمُقَامُ الْمَحْمُودُ هُوَ مُقَامُ الشَّفَاعَةِ لِأَنَّهُ يَحْمَدُهُ فِيهِ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ، یعنی مقام محمود مقام شفاعت ہے جہاں سب اگلے پچھلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہوں گے۔ جناب خلیل تمنا کر رہے
مالک میرا ذکر جاری رکھنا، اور محبوب کے ذکر کو رب نے خود بلندی عطا کی ہے، حضور علیہ السلام کے ذکر کو رب نے خود جو ہے وہ دوام عطا کیا ہے، ان کے ذکر کی رفعت کو بیان کیا ہے، اور حضور علیہ السلام کے ذکر کو بلند کر کے اذا ذکرت ذکرت معیہ کا شرف عطا کیا کہ پیارے جب جب مجھے یاد کیا جائے گا تجھے بھی یاد کیا جائے گا۔ ادھر تمنا کی جا رہی ہے، اب غور کرے، انبیاء مانگ رہے ہیں اور حضور علیہ السلام سے رب اتنی محبت فرماتا ہے کہ انہیں عطا کیا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی دعا کو قرآن میں اللہ نے ذکر کیا، رب اشرح لی صدری، یہ عرض کرتے ہیں کہ اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے، اور اللہ پاک اپنے محبوب سے کیا فرماتا ہے؟ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارے لیے سینہ کشادہ نہ کیا؟ حضرت موسیٰ مانگ رہے رب اشرح لی صدری، اور ادھر فرمایا جائے کیا ہم نے تمہارے لیے تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ پاک سے کتاب کا سوال کیا، اللہ پاک نے ان سے 30 راتوں کا وعدہ فرمایا، پھر 10 راتیں اور زیادہ کی گئیں، پھر کتاب تورات عطا کی گئی، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بغیر کسی وعدہ سابق کے نزول قرآن شروع ہوا۔ چنانچہ سورہ قصص میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، اور تم امید نہ رکھتے تھے کہ کتاب تم پر بھیجی جائے گی، ہاں تمہیں رب نے رحمت فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مانگ رہے ہیں، یہاں عطا ہے، پھر اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتاب عطا کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت عطا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تمنا کرتے ربی ارینی، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمنا کر رہے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رب فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، ادھر تمنا ہے، ادھر سیر کرائی جا رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آنکھ سے دیدار مانگ رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے بلایا، اور اتنے شان اتنے اعزاز کے ساتھ کہ جبریل امین نوری سواری لے کر آئے، جنتی براق پر لے کر گئے، انبیاء کی امامت آپ نے کروائی، آسمانوں کی سیر فرمائی، جنت کے مناظر دیکھے، سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے، کعبہ قوسین کے مقام پر پہنچے، وہاں رب نے فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ جناب موسیٰ جا رہے، نالین اتار رہے، طالب دیدار بن رہے، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات بلاتا ہے، بلا کے دیدار عطا کرتا ہے، کیونکہ دنا فتدلی کے تحت امام بخاری نے بھی لکھا ہے دنا الجبار رب العزت، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم نے جو ہے وہ قرب عطا کیا، دنا الجبار رب العزت، اللہ پاک نے اپنی شان کے لائق جو ہے وہ دنا فرمایا، قرب عطا کیا، اتنا قرب عطا کیا کہ 2 کمان کے سرے او ادنا اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے، اور رب کریم نے بلا کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار عطا کیا۔ یعنی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں، یہ مطلوب ہیں۔ جناب موسیٰ طالب دیدار ہیں، وہ طلب کر رہے ہیں، ان کو بلایا جا رہا ہے، وہ جا کے مانگ رہے ہیں، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کر کے معراج کا شرف عطا کر کے رب کائنات اپنا دیدار عطا کر رہا ہے۔ اور پھر ادھر جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے تجلی فرمائی، پہاڑ پر تجلی پڑی، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے، اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے دیدار جب عطا کیا، اس دیدار کی کیفیت کو بیان کیا، فرمایا ما زاغ البصر وما طغی، نہ آنکھ بہکی نہ حد سے بڑی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا دیدار چشمان سر سے کیا، حضرت موسیٰ تجلی نہ دیکھ سکے پہاڑ کی، اور پہاڑ کی چمک سے بے ہوش ہو گئے، اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کا دیدار کر رہے ہیں، اور اس کیفیت کے ساتھ کہ رب کریم جل شانہ کا دیدار کیا۔ رب کریم جل شانہ نے کلام فرمایا آپ سے، وہی خاص فرمائی، رب کا دیدار کر کے آپ نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو بڑی احسن صورت میں دیکھ لیا۔ اس کیفیت کو یوں بیان کیا گیا نا کہ
فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم عطا کر رہا ہے، ادھر سوال کیا جا رہا ہے، ادھر عطائیں کی جا رہی ہے۔ یہ ہے وہ خلیل ہیں، یہ حبیب ہیں، وہ کلیم ہیں، یہ حبیب ہیں۔ مل فرق بین الحبیب والکلیم، یہ حبیب و کلیم کا فرق جو ہے یہ ان معنوں میں سمجھ میں آ جائے کہ کلیم سے کلام کیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت سے کلام بھی کیا ہے، دیدار بھی عطا کیا ہے۔ حضرت خلیل علیہ السلام کو خلیل بنایا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلیل بھی بنایا ہے، حبیب بھی بنایا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال شان و عظمت کا بیان ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ پھر سارے نبیوں میں افضل و اعلیٰ ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن پاک کی ان آیات سے بھی آپ سمجھیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے انبیاء کرام کا ذکر کیا ہے۔ قومیں اعتراض کرتی، پیغمبر جواب دیتے۔ قوموں کے اعتراض، لوگوں کا ان کو جھٹلانا، ان کی تکذیب کرنا، ان کا انکار کرنا، اس کا ذکر ہے۔ اور انبیاء ان کے اعتراضات کا جواب دیتے، ان کی تکذیب کا جواب دیتے، ان کی تردید کرتے، اپنے جھٹلانے والوں کی تردید کرتے، ان کے اعتراضات کے جوابات دیتے۔ مگر اب یہاں بات سمجھنے کی ہے، مدنی چینل کے ناظرین یہ مقام محبوبیت کو سمجھیں، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو سمجھیں۔ سارے انبیاء کی شان و عظمت بڑی ہے۔ دیکھیں یہاں مقام مرتبے کے بیان، کوئی کسی سے ادنا یہاں نہیں کہا جائے گا۔ ہاں یہ ضرور کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے، ادنا کی بات نہیں کی جائے گی، تنقیص و توہین کی بات نہیں ہے، شان سب کی بہت ہے، مگر سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ انبیاء پر قومیں اعتراض کرتی، ان کو لوگ جھٹلاتے، انبیاء خود ان کی تردید فرماتے، جواب دیتے، جیسا کہ ذکر ہے۔ اور پھر قرآن پاک میں اس کا تذکرہ بھی کیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں جن کا رب کائنات خود شان و عظمت کا بیان کرتا ہے۔ قوم اعتراض کرے، پہلے جواب انبیاء دیتے تھے، پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیے گئے تو رب کائنات نے جواب دیا۔ اب انداز قرآن کا آپ سمجھے۔ چنانچہ قوم نوح نے جب حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا انا لنراک فی ضلال مبین، انہوں نے کہا کہ بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ اب اس کی نفی خود حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، جب ان سے کہا اے میری قوم مجھ میں گمراہی کچھ نہیں، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں۔ حضرت ہود علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے قرآن پاک میں۔ قوم نے ان سے کہا انا لنراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین، بے شک ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں۔ اس پر حضرت ہود علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم مجھے بے وقوفی سے کیا علاقہ، میں تو پروردگار عالم کا رسول ہوں۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ میرے خیال میں تو تم پر جادو ہوا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیا وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، کہ اور میرے گمان میں تو اے فرعون تو ضرور ہلاک ہونے والا ہے۔ پھر قوم شعیب نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، بے شک ہم تمہیں اپنے میں کمزور دیکھتے ہیں اور اگر تمہارا کنبہ نہ ہوتا تو ہم نے تمہیں پتھراؤ کر دیا ہوتا اور کچھ ہماری نگاہ میں تمہیں عزت نہیں۔ تو حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کو کیا جواب دیا، اس کو بھی قرآن نے بیان کیا یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ
وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اے میری قوم، کیا تم پر میرے کنبہ کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے اور اسے تم نے اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال رکھا؟ بے شک جو کچھ تم کرتے ہو سب میرے رب کے بس میں ہے۔ اب آپ نے قرآن پاک میں یہ انداز دیکھ لیا، اب سنیں قرآن ہی میں دیکھیں۔ حضرت ہود، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت شعیب، یہ مثالیں قرآن کی میں نے بیان کر دی۔ اب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان محبوبیت کو سمجھیے گا، قرآن کے انداز کو سمجھ لیں۔ جب کفار نے ہمارے آقا و مولا نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت جو طعن و تنقیص کی، رب کائنات نے بذات خود اس کی تردید فرمائی، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان محبوبیت روشن ہوتی ہے۔ کفار کا اعتراض، یا ایہا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، انہوں نے کہا کہ اے وہ جن پر قرآن اترا بے شک تم مجنون ہو، معاذ اللہ۔ اب رب کائنات نے جواب دیا، ما انت بنعمت ربک بمجنون، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں۔ ان کا اعتراض، کہنے لگے اَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، انہوں نے کہا کہ کیا ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں ایک دیوانہ شاعر کے کہنے سے، معاذ اللہ۔ اب رب کائنات نے جواب دیا، بل جاء بالحق وصدق المرسلین، بلکہ سورہ یاسین میں فرمایا وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، یعنی پہلے سورہ صافات میں فرمایا بلکہ وہ تو حق لائے ہیں اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق فرمائی، اور سورہ یاسین میں فرمایا اور ہم نے ان کو شعر کہنا نہ سکھایا اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہے۔ انہوں نے آپ کو شاعر کہا، رب نے اس کا جواب دیا، انہوں نے آپ کو مجنون کہا، رب نے اس کا جواب دیا۔ بلکہ جب کفار نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کہا ان تتبعون الا رجلا مسحورا، انہوں نے کہا کہ تم پیچھے نہیں چلے مگر ایک ایسے مرد کے جس پر جادو ہوا، معاذ اللہ۔ اب رب کائنات نے اس کا جواب دیا، فرمایا انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، دیکھو انہوں نے تمہیں کیسی تشبیہیں دیں تو گمراہ ہوئے کہ راہ نہیں پاتے۔ اب انہوں نے اعتراض کیا، لو نشاء لقلنا مثل ھذا ان ھذا الا اساطیر الاولین، ہم چاہتے تو ایسی ہم بھی کہہ دیتے یہ تو نہیں مگر اگلوں کے قصے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا، تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے اگرچہ ان میں ایک دوسرے کا مددگار ہو۔ اب اسی طرح رب کائنات جل شانہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمن کو جواب دیا۔ جب ابو لہب نے آپ کی توہین کی، رب نے اس کا جواب دیا، تبت یدا ابی لہب۔ جب آپ کے بیٹے کے انتقال پر کفار نے آپ کو جو ہے وہ معاذ اللہ جو ہے وہ ابتر کہا، رب کائنات نے پوری سورہ کوثر جو ہے وہ ان کے رد و تکذیب میں نازل فرمائی اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن وحی نہ آنے پر جو ہے وہ اداس تھے اور وحی کا تعطل تھا اور انہوں نے ان کے بارے میں کہا کہ رب نے ان کو چھوڑ دیا، تو رب کریم نے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ قرآن پاک میں کتنی ایسی مثالیں ہیں جن میں رب کریم جل شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا، شان کو بیان کیا، رتبے کو بیان کیا، مرتبے کو بیان کیا۔ کفار انبیاء پر اعتراض کرتے تھے، قوم کے اعتراض قرآن نے بیان کیے اور انبیاء کے جواب بھی بیان کیے، مگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت دیکھیں کہ یہاں اعتراض آتا ہے تو خالق کائنات جواب دیتا ہے۔ قوم اعتراض کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ کہتے لست مرسلا، اللہ پاک فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم، مجھے حکمت والے قرآن کی قسم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ تو یہ شان محبوبیت ہے، تو سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اللہ پاک نے ان کو ہر
جب وہ وصف میں، ہر شان میں، ہر صفت میں، ہر کمال میں بے مثل و بے مثال بنایا ہے، اور یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب رسولوں سے افضل و اعلیٰ بنایا ہے۔ تو خوش نصیبی ہے ہماری کہ ہم ان کے امتی ہیں، ان کے غلام ہیں، ان کی محبت میں زندگی بسر کریں۔ ہمارے سلسلے کا مقصد یہ کہ محبت دل میں پیدا ہو، محبت اطاعت کرواتی ہے، اطاعت کریں گے انشاءاللہ دونوں جہاں کی برکتیں پائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ اجازت دیجیے، سلسلے کا وقت پورا ہو رہا ہے، لیکن اب ایک اور نئے سلسلے کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔